ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعہ ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقت وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندا کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ موسم بدل رہا ہے ہر بندے کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہے میری ذرا صحت 2 دن سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں لیکن میں مجلس ویسے ہی پڑھوں گا جیسے نماز شب پڑھی جاتی ہے بول پڑھنا چاہیے تھا پچھلے جملے پہ سب کو ملک وال ہے مرکزی بارگاہ ہے چنے ہوئے لوگ ہیں نسل در نسل شیعہ میرے سامنے ہے میں مزید ایک جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے ماتمی براہ راست اس نماز عشق میں شامل ہو جاؤ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب ابھی بھی کچھ بھائی چپ رہ گئے مزید ایک جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی برادر محترم جناب راجہ حنان صاحب کی یہ مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز کائنات کا مالک 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے جی بسم اللہ جی نوکری جی ٹھیک
بھائی جان کدھر جا رہے ہو؟ مجلس میں پوری پڑھا گا جی تسی نہ جاؤ تھے آ جاؤ گے؟ چلو ٹھیک انشاءاللہ میں مکمل مجلس پڑھوں گا۔ گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ جتنے اہلیان ملک وال یا باہر سے آئے ہوئے عزادارین امام حسین علیہ السلام اس صف عزا پہ موجود ہو، اگر محسوس نہ کرو تو واجب سمجھ کے 2 قدم آگے آ جاؤ۔ تسی بھی آ جاؤ، جی شہزاد بھی آ جاوے تو پھر سارے شہزادے آ جان گے۔ تھوڑا جا بیٹا کیوں، تھوڑا تھوڑا مہربانی، ایک قدم۔ مہربانی کرو تے آ جاؤ۔ اچھا چلو آ جائیں گے بھائی جان۔ جو بیمار ہیں انہیں بھی چھٹی ہے، جو چل پھر نہیں سکتے انہیں بھی چھٹی ہے، جنہیں کوئی پرابلم ہے اٹھنے بیٹھنے میں انہیں بھی چھٹی ہے، باقی جو ٹھیک ٹھاک ہو جنہیں حسین نے صحت دی ہوئی ہے ان سے کہہ رہا ہوں تم میں سے جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ 1 قدم اور آگے آ جائے۔ اور اکھ رکھی بکیڑا نہیں ہے۔ تو اڈی کیا بات ہے ہون سونے پر جی مالک انشاءاللہ بفضل خدا 25 ربیع الاول برادر محترم وکیل ولایت جناب علامہ ظہیر عباس صاحب کے پاس اسی بارگاہ میں دربار سید فتح علی شاہ بانی مجلس کی حیثیت سے حاضری ہوگی۔ ملک غلام جعفر طیار صاحب بھی خطاب فرمائیں گے، استاد محترم اور ملک کے ڈھیر سارے ذاکرین خطاب فرمائیں گے، تمام عزادار شرکت فرمائیے گا۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اجازت ہے جی؟ بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے راجہ حنان صاحب آئے ہیں، بھائی مجلس پوری پڑھنی ہے۔ میں مجلس پڑھنے مولا گواہ ہے میں آیا ہی نہیں ہوں، میں صبح سے آیا ہوں بلکہ میں رات سے آیا ہوں، میں رات 3 بجے پہنچا ہوں، بانی ہوں اس مجلس کا، اور پڑھنا تھا ہی نہیں، میں نے طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن بھائی نے کہا کہ ضرور پڑھنا ہے۔ میں 2-4 مصرے پڑھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کس سمت جانا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، عاشقان مصطفیٰ آج کل بڑے عشق میں جلسے جلوس، میں ان سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہی تھے۔ جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے اسے بلند ہونا چاہیے تھا۔ جی صدقے دعویٰ، جی صدقے دعویٰ، مل کے سارے ہاتھ چاہو حیداری۔ جی میں نوکر ہوں جی لکھوری، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں غازی کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وشیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل۔ میں اندر سے دکھی ہوں کہ ماحول نہیں بن رہا، بندے بول نہیں رہے لیکن آپ تو بولتے ہیں، آپ تو کمال کر رہے ہیں، ماحول تو بڑا خوبصورت ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ مولا موجود ہیں۔ شہزاد بھائی 4تھے مصرے پہ سرکار علامہ صاحب سید بادشاہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجلس جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہی تھے، کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے۔ پچھلے بندے پچھلے بندے پچھلے بندے سارے جی صدقے جاؤ، مل کے سارے ہاتھ چاہو حیداری۔ جی بابا جی، جی بھائی جان، بھائی آپ کیا میں لاکھ باری پڑھنا، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں۔ ہر دور میں ہم عشق رسالت کی امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہی تھے۔ اور میرے پاس ایک بھائی
تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہیں تھے، کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے ہائے 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 تو کیا سمجھتا ہے ربیع الاول میں مصطفیٰ ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے مصطفیٰ ہے؟ غازی کی قسم تجھے پتہ ہی نہیں، یا تجھے میں بتاؤں کون آیا ہے؟ مقام عرش مولا کا زین آیا ہے، وجود دین کی سانسوں کا چین آیا ہے، حسین و منی کی صورت ربیع الاول میں خدا کے فرش پہ پہلا حسین آیا۔ اللہ اکبر، جی بھیا، جی صدقے مل کے ہاتھ چاہو، حیداری، جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی صدقے جامع، جی مالک سلامت رکھن۔ حسین و منی کی صورت ربیع الاول میں خدا کے فرش پہ پہلا حسین آیا۔ ایک بھائی نے مجھے کہا آصف کمال بھائی آپ شعر کہتے ہیں، بڑا کلام سنا ہے آپ کا، میری لکھ مجال ہے، میں مولا دا سب تو نکا ذاکرہ، سب تو نکا شاعرہ، تیرے ملک دے 35-40% ذاکرہ نوں میں غریب لکھ کے دینا، میرا کوئی انہاں تے احسان نہیں، سائیاں دا کرم ہے، سائیاں دا مال ہے، سائیاں دے ذاکرہ نوں دے دینا۔ اس نے کہا ایک لفظ میں سیرت مصطفیٰ لکھی جا سکتی ہے، ایک لفظ میں نے کہا لکھی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا علی کو سرور کا زین لکھ دو، نبی کو خالق کا چین لکھ دو۔ جڑا غریب نہیں بولیا اور مجلس سے نہیں آیا، اے بھیرا ہے، ملک بال ہے، پڑھے لکھے لوگ نے، حسب نسب شیعہ رکھ دینے، نسل در نسل شیعہ بندے میرے سامنے بیٹھے ہو۔ غازی دی قسم ہے میرا مشرہ ضائع ہو گیا، میں تکلیف ہو گئی ہے۔ اگلے مشرے تے جڑا بندہ بولے سید میدان محشر میں محمد کے سامنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اس بندے کو سلام کروں گا کہ تجھے سلام ہے، تو نے مشکل ماحول میں میرا مشرہ ضائع نہیں کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں علی کو سرور کا ذہن لکھ دو، نبی کو خالق کا چین لکھ دو، اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ عین لکھ دو۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، علی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، مل کے سارے رلو حیداری۔ امام حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری، پاک بطول دا پتر وسدے رکھی، غازی دی قسم راضی ہو گیا، اس تو اگے نامی بولو تو میں پھر بھی راضی ہوں، لیکن ملک والا نہیں ہوں، جتنی میری قیمت بڑھے میں اتنی قیمت چاہیے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کو سرور کا ذہن لکھ دو، نبی کو خالق کا چین لکھ دو، اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ عین لکھ دو۔ جہان بھر کے مورخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاشو، نبی کی سیرت اگر ہو لکھنی قلم اٹھا کے حسین لکھ دو۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے سارے حیداری۔ آپ زندہ باد، آپ کی کیا بات؟ چلے آئے پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، جائیں مولوی کو پیغام دے۔ آصف کمال نے کہا ہے ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، ممنون لا الہ بھی ہے زہرا کے چین کا، سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں، ہوتا اگر نہ خاک پہ سجدہ حسین۔ جی صدقے دوا، جی صدقے دوا، سلام ہے بھائی جان، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیداری۔ تیری بھی کیا بات ہے تو میری بھی کیا بات ہے۔ امام حسین دی ماں بسے رکھی، سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں، ہوتا اگر نہ خاک پہ، ایک باری سارے بولو، ہوتا اگر نہ خاک پہ۔ تھوڑی سی آواز کھول میرا پتر، جو تیرا سپیکر ٹھیک ہے تو آواز بھی کھول، ذرا سی ایکو بھی کھول، ذرا آواز فریش ہو جائے۔ سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں، یہ ایکو کم کرو، تھوڑی سی کم کرو۔ سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں،
ہوتا اگر نہ ہے تے مشکل کم تو گیر بھائی، لیکن میں ممبر دی قسم ملک وال تے میں یقین ہے بے نہ میری گل سن لینی ہے، میں پڑھن لگا جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ہم نے تاریخ کو جب اور جہاں جیسے پڑھا، جس کا معیار تھا جو ہم نے اسے ویسے پڑھا۔ منکر حضرت عمران مجھے یہ تو بتا، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا؟ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، پچھلے بندوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، مل کے سارے رلو حیداری۔ جی بھیا، جی بابا جی، جی صدقے جمع، سلام ہے تھوڑی نسلوں دی خیر ہوئے، غازی دی قسم راضی ہو گیا۔ لو بھائی جان اتنا دوروں تسا حق چاہیا ہے، میں ممبر دے کھلوتا غازی دا پہرا ہے، 14 حاضر ناظر نے ملک والا لیو، میں مصرع پڑھن لگا، جب توڑا ضمیر نہ بولے تے نہ بولنا، ضمیر بولے تو میں اتنی قیمت چاہیے جتنی میری پڑھے۔ میں کہہ رہا ہوں جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے۔ جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے، جی صدقے، مل کے لیاقت عمران حیداری۔ اب مولا تو انہوں سلامت رکھے، میں ان مصرع تو انہوں سنان لگے ہیں، بولن نہ بولن تو سا بولنا ہے، میری محنت تے بیک ماحول تے بیک تے ماحول بڑھ کی گئے۔ میں ان مصرع پڑھا لگا کہ میں تو اٹھے سارے دن دی تھکان شہزاد دور کرن لگا۔ غازی دی قسم مصرع تے مہر محمد دی دھی دی، جڑا نہ بولے او جانے تے عمران جانے۔ جس شخص کے اس قلب میں عرفان نہیں ہے، جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے۔ اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد، جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے۔ جی بھیا، جی صدقے، جی حنان بھائی، ہاتھ چاہو حیداری۔ ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو علی دے نوکر، علی حق، علی حق، لکھ واری تو کیا بات ہے بھائی؟ میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں لکھ واری پڑھتا، میں لکھ واری پڑھتا جی، میں لاکھ مل کے ویکھو بزرگ دی عمر ویکھو اور بزرگ دا عشق ویکھو۔ او پیچھے کھلو گیا جی انہاں ہاتھ تلے نہیں کیتا۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے۔ اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد، جس دین میں سفیان ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس دین میں سفیان ہے۔ 12 ربیع الاول میں گھر سے نکلوں، ممبر کی قسم ہے، کہانی نہیں یہ حقیقت ہے۔ میں سرگودا گھر سے نکلا ہوں جشن کے لیے، مجلس کے لیے۔ پہلے چوک پہ میں نے دیکھا مسلمانوں کے ہاتھوں میں سبز پرچم، علم ہی علم، گاڑی بھی علم، مکان بھی علم، دکان بھی، ٹریکٹر بھی علم، سبز پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ، رکشے پہ، موٹر سائیکل پہ، کار پہ، مرسڈیز پہ، کیا پہ، جی ایل آئی پہ، ایکس ایل آئی پہ، جو گاڑی سامنے آتی ہے سبز پرچم ہے، مصطفیٰ کے علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے شاعر مجبور ہو گیا میرے اندر کا، اور میں نے کہہ دیا یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں، یہ مسلمان عجب، جڑا نہ بولیا پھر وہ بول رہا ہی نہیں، یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں، دوغلے پن کو عقیدت میں سجا لیتے ہیں، سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں اس مہینے میں علم وہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ مل کے سارے حیداری،
اچھا بھی ملکوال والوں، تمہیں قسم ہے مصطفیٰ کے مہینے کی، جس بندے کو طاقت علی نے دی ہے اس نے طاقت نہیں بچانی تاکہ یہ خاموشی ٹوٹے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کم از کم 7 تک کا آواز جانی چاہیے، لال کلندر۔ مانو کرا جی توڑا جی، مالک تو سلامت رکھے جی، لکھوری جی۔ اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے، حسین دی ماں کی شدہ محتاج نہ کرے۔ اگر ماحول جنت بن گئے تو ایک بات اور کر دیتا ہوں جی، شیعہ نعت مصطفیٰ نہیں پڑھتے، حالانکہ سنت رسول پہ عمل ہی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت ہے حسین سے پیار کرنا۔ کی پہ سن دیو جنہیں نہیں بولے، اس سے بڑی سنت کیا ہے؟ تو جو مصطفیٰ مصطفیٰ پکارتا ہے، کبھی دیکھا ہے مصطفیٰ کرتا کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے مصطفیٰ کس کے دروازے پہ رکتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے حنان بھائی میں غازی دی قسم کربلا گاہ میں شاہ لاہور دا میں منظر یاد آ گیا ہے۔ ایک قرآن ہے میرے سر تے، میرے بعد محمد عباس رضوی تھے، عالم دین ہے، شاعر بھی ہیں، میرے بعد تھے۔ میں نے چوتھا مصرع پڑھا اور سید نے کہا تو پڑھتا رہے، اور میں ساری زندگی سنتا رہوں پھر بھی کم ہے۔ میں مصرع ہی تھے آ گیا تو میں پڑھن لگا، میں کہہ رہا ہوں جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، جبریل جس کے در کا جڑا نہ بولیا پھر وہ بولتا ہی نہیں، جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا، اور سدرہ پہ جس نبی کی تھی جوتی وہ فرش پر زہرا کے لاڈلے کی سواری بنا۔ جی صدقے دعویٰ جی بھیا مل کے سارے مولوی صاحب حیدری۔ جی نوکرہ جی لکھواری بھائی جان، سدرہ پہ جس نبی کی تھی جوتی وہ فرش پر زہرا کے لاڈلے کی، اسے کہتے ہیں راجہ حنان صاحب جی۔ پہلا انعام دے پورے دن نچ بانی تو دلی خوش ہونا ہے، بانی خوش ہوئے تو انعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک تو انہوں سلامت رکھے۔ میرے لیے یہ تمغہ امتیاز سے کم نہیں ہے۔ شیعہ نعت مصطفیٰ نہیں پڑھتے، شیعہ سیرت رسول نہیں پڑھتے، شیعہ شان مصطفیٰ نہیں پڑھتے۔ اوہ ہم پڑھتے ہیں لیکن جو تو پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتے۔ ہم سے نہیں پڑھا جاتا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ نہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا سلام اس کے پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ چاندی کہتے ہیں فضہ کو، عربی میں فضہ چاندی کو کہتے ہیں، جس کی بیٹی کے صحن میں چاندی کام کرتی ہو۔ ہائے 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 اللہ اکبر، جڑے غریب نہیں بولیا اس نے پتہ ہی کو نہیں۔ اور یار غازی دا واسطہ جے میرے پاسے دیکھو، میں محنت پہ کرنا، راجہ صاحب میرے پاسے دیکھو جس کی بیٹی کے بچوں کے جھولے کو چاندی جھلاتی ہو۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ سونا کہتے ہیں زر کو، جس کا نوکر ابو زر ہو۔ بڑا دل سی بتوسی میرے پاس دیکھ دے وسیم بلو چاندہ پہ ہے۔ قرآن دی قسمیں میری گل ہوئی ہے، میں ممبر تے کھلوتا وہ 7 ساڑھے 7 ممبر تے تے مجلس بھی نیڑے پہنچی کھڑی ہے، تذاکر جے تریوی بیٹھن تسی پریشان کیوں ہو؟ پڑھانے کی میں نے جڑے پڑھے ہو پڑھے، جڑے نہ پڑھے ہو پھر بھی پڑھے۔ دو مجلساں نے، ایک آج مجلس ہے، ایک 23 ربیع الاول مجلس۔ آج ساڑھی مجلس سی آئی تھے تو جڑے آج ہی چھو رہ گئے نے وہ سارے نہیں 5 تے ہی پڑھن گے، وہ 5 تے پڑھن گے تے 23 تے اگلے سال پڑھن گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کی بیٹی کے صحن میں چاندی کام کرتی ہو، جس کا نوکر ابو زر ہو، اس کے گھر میں چاندی سونا نہیں تھا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر بندے سارے کھلو جان اگلے سال تک من داد دن
غازی عباس دی قسم ہے توقیر بھائی پھر بھی داد تھوڑی ہے، مصرع بڑا ہے جتنا بڑا مصرع و شہزاد اتنی بڑی راجہ حنان صاحب، ملک ظہیر جی، عمران بجلی صاحب، بھائی آصف جی، مجھے اتنی بڑی قیمت چاہیے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ منجی تھی، نہ پیڑھی تھی، نہ بستر تھا، نہ آٹا تھا، نہ دانا تھا، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ بات کتنی عجیب کہتے ہو، مفلسی کا نصیب کہتے ہو، جس کی جوتی علی اٹھاتا ہو اس نبی کو غریب کہتے ہیں۔ مل کے سارے ہاتھ جاؤ حیدری۔ جس کی جوتی تو اڈی کیا بات، آپ جیو چل آئے پھر مولا گواہ سلام مشکل ہے تے میرے ذہن شیب آج ملک والدہ ماحول ہی بڑا چپ تے خاموش ہے، لیکن تساں تے خاموشی تروڑ دیتی ہے، تساں ماحول نو جنت بنا دیتا ہے۔ ہون اتھے ہی رویا جے، ہون اگاں پیچھے نہیں ہونا، اور پھر گل سمجھ آوے تو میرے نال بولنا ہے۔ اے پینسل چک لینا، میں کہہ رہا ہوں رتبہ ختم رسول، رتبہ ختم رسول، رتبہ ختم رسول، میرے پاس دیکھنا جی، رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، مصطفیٰ کے نوکر ہاتھ بلند کرو، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ جڑے نوکر نے حسین دیو ہاتھ چاہو حیداری۔ رتبہ ختم رسول، میں تمہیں ربیع الاول سنا رہا ہوں، میں تمہیں شان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، میں تمہیں مشکل موضوع سنا رہا ہوں، جس موضوع کو نہیں پڑھا جاتا میں تمہیں وہ آسان کر کے سنا رہا ہوں۔ شہزاد غازی دی قسم ہے جڑا بندہ اس شعر تے بولے وہ پھر پوری مجلس نہ بولے، میں کوئی تکلیف نہیں، شعر وڈا تے ضائع نہ ہو جائے۔ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے، اے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے، اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا۔ شاباش شاباش شاباش، مل کے سارے ہاتھ چاہو حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی بابا جی، جی صدقہ جاواں، جی تو انو سلام ہے۔ اور ملک والو گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا آصف کمال نے تمہیں کیا سنایا ہے۔ جس کو سمجھ نہ آئے اس کا مقدر میری قسمت، جسے سمجھ آئے وہ اتنا بولے کہ نہ بولنے والے کی کمی پوری ہو جائے۔ شعر اتنا بڑا ہے، مجھے ایسے پسند ہے جیسے مجھے آل محمد پسند ہے، میری بات ضائع نہ کرنا۔ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے، جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے، اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے۔ اور جاہلو، خلقت علم سے پہلے جو معلم ٹھہرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا۔ جی بھیا، جی بھائی جان، مل کے پچھلے بندے سارے حیداری۔ جی بابا جی، لکھوری حیداری جی نوکرہ جی۔ خلقت علم سے پہلے جو معلم ٹھہرا اس کو جبریل نے قرآن، ایک باری سارے بولو، اس کو جبریل نے قرآن۔ پچھلے بندے بولو، خلقت علم سے پہلے جو معلم ٹھہرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا ہے۔ کتنا بول سکتے ہو؟ جاؤ مولوی سے کہو آصف کمال نے اعلان کیا ہے جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا، تو کبھی سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا بڑا پیارا بھائی ہے ذلی حسنین گھندر، بڑا خوبصورت ذاکر ہے، نکا ویر ہے میرا، مالک مزید عزت عطا فرمان۔ اسے کہا بھائی ایڈا سونا کافیہ، ایڈا سونا تبصرہ،
نکا ویرے لے تو ایڈا سوڑا تبصرہ کیتا ہے غازی عباس دی قسمیں میں جتنا پڑھ گیا ہوں تول کے ترازو دے ایک پلڑے دے رکھ تے ایک شیر ایک پلڑے رکھ خطائی ایڈی وڈی محمد دی دی اے شیر بھارا ہوئے گا جڑا نہ بولیا اس دی قسمت تے میرا مقدر خلقت علم سے پہلے جو معلم ٹھہرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا ہے جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا تو کبھی سوچ کہ جتنے ملنگ علی دے بیٹھے ہو غازی دے نوکر او بولیا جے تو کبھی سوچ کہ عمران کا کھانا کیا ہے خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا پچھلے ہاتھ اچھے حیدری جی بھیا جی بھائی جان جی صدقے جامع خوف مرحب سے جو پھیر اظہار شرازی دی والی تو بڑے نالے مرائے لو بھئی عالم دین ہے میں غازی دی قسم میں میری طبیعت نہیں ٹھیک میں ممبر چھڑ دینا سی راجہ حنان بھائی آئے نے انہوں نے منوہ کہا ہے مہربانی کرنی ہے مجلس پوری پڑھنی ہے میں اس دی وجہ تو دو چار شیر ہور پڑھن لگا لے تسا کہ اتنی خوبصورت گل نہیں سنی میں ممبر تے کھلوتا میں گل کرن لگا جے میرے تو پہلے کسی شاعر انج شیر لکھیا ہوئے اس موضوع تے تصور خیال آیا ہوئے آج تو بعد آصف کمال نو سننا ہی نہیں جے پہلی باری ملک والا لے ہوئے گل سنو تو پھر اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے میں کہہ رہا ہوں صدیوں سے علم اونچا ہے اس واسطے حیدر یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں جڑا ہے جی بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جان جی صدقے جامع غازی دی قسم میں راضی ہو گیا اے میں جھولی چاہیے یہ بابا تیرے ہتھاں نو سلام ہے میں تیرے واسطے دعا پیا کرنا ملک وال والو اٹھن تے دل کری تے بہ کے نہ بولی گل سمجھ آوی اٹھن تے دل کری تے واتے بولی جی میں بولن دا حق ہے جڑے غازی دے نوکر ہو میں کہہ رہا ہوں صدیوں سے علم اونچا ہے اس واسطے حیدر یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں جڑا ہے تم لوگ جسے عرش سمجھتے ہو وہ اب تک تم لوگ جسے عرش سمجھتے ہو وہ اب تک عباس کے پنجے کے سہارے پہ کھڑا جی بھائی جان خوف مرحب سے حیدری خوف مرحب سے جی مرشد مالک امام حسین علیہ السلام سلامت رکھن پاک سیدات اور سلامت رکھے داد غازی دی قسم یہ تمکے تو گھٹ نہیں لو میں چھڑن لگا سا میں مسائب پڑھا لگا سا ایک شعر میں تو ہٹی نظر بھی کر دینا خوف مرحب سے ہن بھائی توجہ کرنی ہے تو میری گل ضائع نہیں کرنی خوف مرحب سے جتنے ذاکر بیٹھے ہوئے شعر میں تو انہوں سنا لگا جناب سبتین مراتب صاحب جناب عمران بجلی صاحب جناب عدنان لیاقت صاحب جناب ذلی حسنین صاحب بھائی ظہیر عباس مرشد پاک گل سمجھ آوے تے غازی دا واسطہ جے اتنا بولیا جائے جتنا میرا حق بنے خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا کیا ہے رات ہجرت کی جو رویا تھا سانپ سے ڈر کے ایسے ڈرپوک نے اسلام بچانا کیا میں نوکرہ تیرا میں نوکرہ تیرا حیدری میں نو بڑا ہی پیارا پیا لگتا ہے امام حسین دی ماں قبول کری پاک بطول دا پتر بسدیا رکھی لو جی پھر ایک شعر اور پڑھ دیئے ایڈا دورو جو بندہ آیا ہے رات ہجرت کی جو رویا تھا سانپ سے ڈر کے میں مصطفیٰ سے ایک بات کرنے لگا ہوں ربیع الاول میں رسول سے کہنے لگا ہوں اپنی تاریخ ولادت ہی جسے یاد نہیں ایسے بندے نے تیرا جشن منانا کیا ہے ہائے 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 اپنی تاریخ ولادت ہی جسے یاد نہیں
نہیں بولو گے تو کی ہو جائے گا؟ داد تے بڑی ہو گئی ہے، ایک جی داد ہوندی ہے نا مرشد، اس تو بعد داد نہیں ہوندی، بڑی داد ہے۔ اور شعر میں اپنے واسطے ایک پڑھن لگا، جیڑا بندہ میرے نال رلے اس دی کیا بات ہے۔ اس نظم تھا، اسے کہتے ہیں مقطع۔ مقطع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے نے تیرا جشن منانا کیا ہے بستر حق سے، جسے بیٹی اٹھا دے حیدر۔ جڑے بول پہ ہو میرے محسنو، جڑا نہیں بولیا اس غریب نو پتہ کوئی نہیں میں پڑھیا کیے تو سنیا کیے، اس نو پتہ نہیں لگا میں پڑھیا کیے۔ جی 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 شاباش، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ تو کہہ رہا ہے پوری تاریخ بند ہے، میں بند کرنے لگا ہوں۔ بستر حق سے جسے بیٹی اٹھا دے حیدر، اس کو منبر پہ محمد نے بٹھانا کیا ہے؟ آج شاہ جی تسی نعرہ لواؤ تو میں پھر پڑھنا۔ زندگی دا پہلا نعرہ ہے جی، ہے نا، بستر حق سے جسے بیٹی اٹھا دے حیدر، اس کو منبر پہ چلے آئے آپ کو ایک گفٹ دوں۔ ہون میں مولا دی قسم ہے تواڈے واسطے پڑھن لگا، ایتھے آ گیا ہے تے نشہ اندرو ہو گیا ہے تواڈے سنن دا، تواڈی سماعت دا، اس چس آ گئی ہے۔ تو میں علی دی ولایت وچ کھڑا تے میں ولایت تے 4 مصرے پڑھن لگا تے قرآن دی آیت دا ترجمہ کرن لگا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، علی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ جڑے نوکروں غازی دی ہاتھ اچھے کرو، باقیاں دی اپنی مرضی دی گل ہے۔ اللہ کی امانت ہے، غازی کی قسم ہے، میں نے پورے ملک میں مجمع کھڑے ہوتے دیکھے، میری بات ضائع نہ کرنا۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت رائے۔ آخری بات، حیدری بنڈل آف تھینکس بھائی جان، بہت شکریہ جی۔ جی تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن ذبح کر دیا۔ مولا تیرا پرسہ قبول کرے، مولا تیریاں کوکاں قبول کرے، حسین دی ماں توڑیاں چیخاں قبول کرے۔ یار کی روحانیت ہے، اے بانی مجلس دی نیت دا اثر ہے، کی روحانیت ہے، غازی دی قسم ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ہاتھ نہ باندھ، میں نوکر ہاں تیرا، میں پھر پڑھتا ہوں۔ کاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز شہید کر دی، حاجیوں نے کعبہ گرا دیا۔ کوئی شیعہ ماں دا پتر ایسا نہ ہوئے جڑا جملے تے ہائے نہ کرے، رکھ میرے سر پہ قرآن، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا۔ ظاہر باش زندگی دا کوئی پتہ نہیں، میں نہیں سی پڑھنا چاہتا جملہ، میں نو نہیں پتا میں کی میں پڑھا، تو کی میں سنے، پتہ نہیں اس تو بعد مجلس پڑھنی ہے نہیں پڑھنی کوئی پتہ نہیں، اس تو نکل کے زندہ رہنا ہے نہیں رہنا کوئی پتہ نہیں، ایک سادہ نہیں پتا۔ تو اگر کلمے کی روح کو قتل کر دیا، میں جملہ ہو سنانا تینوں جڑے جملے تے محمد دی دھی دی مہرے، اللہ کرے میں سمجھا لوا اتھی نماز مکمل ہوں دیئے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، ان کوفے اور شام کے ویشیوں اور شرابیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار۔ ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے، جڑا نوکر زینب دا وہ ماتم کرے، جڑا بندہ ماتم کرن آیا وہ ماتم کرے۔
ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے میں نوکر جو ہوں، میں لکھ واری پڑھتا ہوں، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں۔ اچھا یار حوصلے سے ایک میری بات سنو، مجھے اس کا جواب دو۔ اہلیان ملک وال، بھیرا والو، بھلوال والو، جو بندہ جہاں جہاں سے آیا ہے، میں دعا کر رہا ہوں، زبار بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں، ماتمی بھی ہوں، زنجیر زن ماتمی ہوں، مولا کا، مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ 28 اکتوبر ملک وال شہر میں بیٹھ کے ایک فقیر کے دربار پہ مجلس ہو رہی ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ اگر ملک وال میں کوئی بات نہیں، میری آواز آ رہی ہے، پرسہ ہو جائے گا، کربلا میں کون سا سپیکر تھا؟ وہاں بھی پرسے ہوتے رہے ہیں نا۔ شام میں کون سا سپیکر تھا؟ شام میں کون سی بجلی تھی جب علی کی بیٹی نے صف عزا بچھائی ہے؟ غدیر میں کون سا سپیکر تھا؟ یہ ذکر سپیکر کا محتاج نہیں، بس تو ذہن اپنا میری طرف رکھ اور میرے سوال کا محسن شاہ جی جواب دو۔ اگر ملک وال میں کسی ضعیف باپ کا 18 سال کا بیٹا مر جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر کسی ضعیف باپ کا 18 سال کا بیٹا مر جائے، سب تیر مراتب جی بزرگ ذاکر آؤ، میں ادو پنجویں پڑھتا سا جدو تھوڑا ملک جنا سی، میں ایک جملہ پڑھا لگا تو بزرگ ہوتے میرے پاس سے بیکھنا ہے۔ اگر کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے، مجھے بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے، کوئی اسے چھاؤں پہ بٹھاتا ہے، کوئی شیعہ ماں دا پتر ایسا نہ ہوئے جنہوں میری آواز سنی وے تو وہ ہائے نہ کرے، کوئی اسے دلاسا دیتا ہے، کوئی چھاؤں پہ بٹھاتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے۔ آر رکھ میرے سر پہ قرآن، کائنات کا پہلا غریب باپ ہے حسین۔ ادھر اکبر زین سے اترا، حسین بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا، کسی نے غریب کو تماچا مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا۔ ضعیفہ ماں رو کے کہتی تھی میں نے چکیاں پیس کے۔ حوصلہ، حوصلہ، حوصلہ۔ جی جی، دو جملے میں نے اور پڑھنے، دو جملے میں اور پڑھنے نے، لائٹ بھی آ گئی ہے، سپیکر بھی چل گیا ہے، چلو اگر تو اس تے سن رہا ہے تو پھر ایک جملہ سن میرے کو لو۔ اکبر کی لاش پہ جا رہا تھا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے خنجر مارا۔ غازی عباس کی قسم ہے 17 قدم کے فاصلے پہ گھوڑے کو پتہ چلا ہے میرا سوار مجھ پہ نہیں رہا۔ ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے، نوکر بطول دے شامل ہو جاؤ پرسے، باقیاں دی اپنی مرضی دی گل ہے۔ گھوڑا واپس آیا، یا مولتی یا فاطمہ تو اغیثینی، محمد کی زخمی بیٹی، حسین کی زخمی بیٹی، علی کی زخمی بیٹی، میری مدد فرمائے، میں ان کو جملہ سمجھا لوں۔ گھوڑے نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے اترے ہو؟ غریب نے کہا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، مجھے امت کے خمس نے اتار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، مجھے امت کے خمس نے اتار دیا ہے۔ غازی دی قسم ہے میں اس مقام دے آ گیا جڑا مسائب برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ کرے میں سنا لما تے تو سن لوے۔ گھوڑے نے کہا آ چڑھا، تجھے مدینے نانا کے پاس لے جاؤں۔ غریب نے کہا نانا آ گیا ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا، تجھے نجف علی کے پاس لے جاؤں۔ غریب نے کہا بابا کوثر لے کے آ گیا ہے۔ جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے اس جملے پہ ماتم کرے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا، تجھے بقیہ ماں کے پاس لے جاؤں۔ غریب نے کہا اماں زخم گن رہی ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا، تجھے بہن کے خیمے لے جاؤں۔ غریب نے کہا بہن
در پہ ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤ۔ حسین نے کہا بیٹی آنے والی ہے۔ گھوڑے نے کہا کوئی حکم؟ غریب نے کہا گردن جھکا۔ ذوالجناح نے گردن جھکائی، غریب نے دونوں بہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈال کے رو کے کہا نانا آ گیا ہے، بابا آ گیا ہے، اماں آ گئی ہے، بہن در پہ ہے، بیٹی آنے والی ہے، میں زخمی اتنا ہوں میں تجھ پہ سوار نہیں ہو سکتا، میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہے، مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاش پہ لے جا۔ او ماتم، او میں آخری دفعہ جی 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 ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے، جڑا نوکر غازی دا ماتم۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، بابا تیری اس کوکاں دی قسم ہے، ایک قرآن ہے میرے سر تے، میں منبر چھٹن لگا سا۔ اچھا 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 چلا ایک جملہ پڑھتا ہوں، چلا جملہ پڑھتا ہوں۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو ہاتھ بلند کرے، کوئی سید ہے تو ہاتھ اونچا بلند کرے۔ سیدوں تمہیں دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اب جو کربلا گئے ہو وہ ہاتھ بلند کرو، جو زوار ہو، جتنے کربلا کے زوار ہو میری تائید کرنا۔ زہرا کا غریب حسین جہاں اترا ہے وہاں ذبح نہیں ہوا۔ زہرا کا غریب بیٹا ایسے ہی ہے، زوار تائید کرو، زوار ہے آپ، جہاں حسین اترا ہے وہاں ذبح نہیں ہوا۔ میں نے غازی دی قسم مجلس قیامت آ جانی ہے، تو برداشت ہی نہیں کرنا، جہاں ذبح ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا۔ اترا ہے نہر فرات پہ جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں، وہ اترنے کی جگہ ہے۔ ذبح ہوا ہے مقتل میں، جہاں حسین قتل ہوا ہے، اترنے کی جگہ سے مقتل تک پورے 1 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ ہے قرآن ہے میرے سر پہ، پورا 1 میل شمر زلفوں میں ہاتھ ڈال کے غریب کو مقتل تک لایا ہے۔ 4 سال کی بیٹی رو کے کہتی تھی او میرے